نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ سورہ الحدید کا مطالعہ کیا ہم لوگوں نے، اور نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ ہم نے سورہ الحدید کا مطالعہ کیا اور اس کا مفہوم سمجھا، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اندر سے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عمل میں تبدیلی لے کر آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سوچ میں تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، جہاں پہ بتایا گیا کہ نور ہوگا، اور اس نور کے راستے میں ہم جو پل ہے وہ پاس کریں گے، اور پھر وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ آپ کے دائیں طرف اور آپ کے سامنے نور ہوگا۔ جو دائیں طرف نور ہوگا وہ ہمارے اعمال کا نور ہوگا، اور ہمارے سامنے جو نور ہوگا وہ ہمارے ایمان کا نور ہوگا، اور وہ ہر کسی کا فرق ہوگا۔ ساری بات ہے، ہر کسی کے ایمان کا لیول اور ہر کسی کے جو اعمال کا لیول اور نیت جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، اور اسی حساب سے نور ہوگا۔ اور وہاں پہ جو جن کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ نور والوں کو کہیں گے کہاں جاتے جا رہے ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں بھی تو لے کے جاؤ، ہم وہی تو تھے جو دنیا میں اکٹھے رہتے ہوتے تھے۔ تو جن کے پاس نور ہوگا وہ کہیں گے جاؤ دنیا میں جا کے اپنا نور تلاش کرو، جو عمل کی جگہ تھی، جہاں پہ اپنے ایمان کا مضبوط کرنا تھا۔ تو سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 جب میں پڑھتی ہوں نا، تو ایک نئی طرح کا ایک ایمان میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا نا انسان کا، ایمان کا لیول جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیا ہوا؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہے تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب حنظلہ دنیا میں نکل جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہی تو ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی ہے، اور اسی کو ہم نے تازہ کرنا ہوتا ہے، ایمان کو جو کہتے ہیں نا قوت بخشنی ہوتی ہے۔ اور اب ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی احادیث ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہمارے درمیان قرآن ہے۔ قرآن سے پڑھ کے ہم اپنا ایمان کا لیول جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ساری بات ہے، دنیا بیڈ آف روزز تو نہیں ہے نا کہ سب اچھا 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 ہی ملے گا۔ جہاں دکھ ہے وہاں سکھ بھی ہے، جہاں ناکامی ہوتی ہے وہاں کامیابی بھی ہوتی ہے، جہاں آپ کے مشکل حالات آتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس مشکل حالات آئیں تو آپ نے دل کو نہیں چھوڑنا، آپ نے مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب کبھی آپ کے پاس اچھے حالات آ جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی نظریں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تیری ہی طرف سے دی گئی کامیابی ہے یا خوشی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک درمیانہ ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور وہ یہ والی آیت پڑھ کے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 پڑھ کے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ملک پر اور
خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت آسان ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہمارے پاس نہیں آتی ہے، کوئی غم ہے نا، وہ کسی، اب مت سوچیں کہ اس کا سبب کون تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے۔ وہ اگر ہمارے ایمان کا کوئی لیول اگر ہم ہو گیا ہے کہ ہم کوئی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ایمان، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو ہم، جو غم آیا ہے، اب دعا کریں، یا تو دعا جو ہوگی وہ غم کو ختم کر دے گی، یا آپ کے اندر حوصلہ ضرور پیدا کر دے گی اس غم کو جھیلنے کا، اور آنے والی زندگی کے لیے آپ کے لیے اچھا لیسن دے کے جائے گی کہ نہیں، اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی تو آپ نے اس طرح سے رہنا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈور ہماری اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں مناسب لگ رہی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت مناسب ہے۔ جو چیز ہمیں غم لگ رہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے۔ اور یہ والی آیت پڑھ کے مجھے ایک سکون مل جاتا ہے کہ نہیں، میرا اللہ ہے، کوئی بات نہیں، مشکل آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، دین فائن، کوئی بات نہیں۔ خوشی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پرفیکٹ، تو بہت ہی اچھی بات ہے، شکر ہے، الحمدللہ۔ غم اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ، اللہ نے پلان کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی امتحان آیا ہے، تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس امتحان کے لیے چنا ہے۔ جو کلاس کا اچھا بچہ ہوتا ہے، شائننگ بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیچر جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹاسک دیتی ہے نا۔ اب جو بچہ کام ہی نہیں کر رہا ہے، جو بچہ روٹین کا کام ہی نہیں کر رہا ہے، صبح و شام دن کے وقت جو گزارنے کے کام ہے وہی پراپر طریقے سے نہیں کر رہے، اس کے لیے تو مشکل ٹاسک نہیں آئے گا نا۔ تو جب کبھی مشکل آ جائے نا زندگی میں، تو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اب یہ، اور ٹیچر کہتی بھی ہے جب مشکل ٹاسک بچے کو دیتی ہے تو ٹیچر کہتی بھی ہے اب دیکھتے ہیں، اب یہ کر کے دکھاؤ گے، یو کین ڈو اٹ، کر لو گے۔ بچہ بڑے خوش ہو جاتا ہے، یس دس از ڈیفیکلٹ بٹ آئی کین ڈو اٹ، مشکل ہے لیکن یہ تو میں کر لوں گا۔ تو یہی مان جو ہوتا ہے نا، جو ٹیچر کا اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، یہی مان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پر ہوتا ہے، یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ سے جھیل جائے گا، یہ کر جائے گا۔ اور دل میں بالکل بھی برا نہیں لے کر آنا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیوں یہ کر دیا۔ تو یہ والی آیت بہت زیادہ تقویت دیتی ہے، اور اس بات کو جب اس کی ایکسپلینیشن جو ہے، اس کی تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے جب سنتے ہیں، تو میں تو بہت سنتی ہوں، اس کو بار بار سنتی ہوں، اور اس آیت کو بار بار پڑھتی ہوں، اپنے اندر کی قوت پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک حوصلہ دینے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی جو وہ تفسیر ہے، وہ بھی بہت حوصلہ دیتی ہے، اسی آیت کی تفسیر۔ اور اس آیت کو اگر پڑھ کے اس کو اگر اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں، تو یقین کریں ایک حوصلہ مل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے تھام لیا ہے۔ ابھی یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سنیے، اور ایک اندر سے جیسے ایک قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے، وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادے اختیار سے باہر ہے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی عزت سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اور کے لیے ہمارا جو شہری ہمیں بڑھنے کی صلاحیت عطا کر دے، وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا کہ معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ دیا، کوئی علاج نہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں، یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا،
ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں. تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، ہوتا ہے. آخر ہوتا ہے دنیا میں، انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الرٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم میں کامل. ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے ہے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آتی ہے. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. کائنات میں تو ایک ہی کی برقی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے. اس کا باپ کی بھی پتھر مار سکتا ہے آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی سے نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے. اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے. اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو. پتھر کی طرف سے آیا، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر ہے.